بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اوورسیز بھائی جو ہے وہ باہر کمائی کرتا اور کبھی پلاٹ اپنے چھوٹے بھائی کے نام کروا دیا، کبھی دکان نام کروا دی، کبھی مکان نام کروا دیا، کبھی زرعی رقبہ خرید کے اس کے نام کروا دیا۔ اب وہ بھائی جو ہے 10-15 سال گزر گئے، وہ چھوٹا اس کا بھائی تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم دونوں جو ہے یہ آدھا آدھا کر لیں گے۔ چھوٹا بھائی ہے، پیچھے سے امی کا خیال رکھتا ہے، چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتا ہے، تو ہم دونوں بھائی یہ بانٹ لیں گے اور اس میں سے بہنوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیں گے۔ اب وہ بھائی نے کیا کیا کہ وہ بے ایمان ہو گیا ہے ساری جائیداد پر۔ جیسے ہی وہ بڑا ہوا ہے، سب سے پہلے اس نے اوورسیز بھائی سے بدتمیزی شروع کی، گالی گلوچ شروع کی، لڑائی جھگڑا شروع کیا، اور وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم پاکستان آئے تو تمہاری ایسے کر دوں گا، تمہیں ویسے کر دوں گا۔ اب اسے دھمکیاں دیتا ہے۔ تو اوورسیز بھائی بڑا پریشان ہے کہ میں نے ساری زندگی کمائی کی اور چھوٹا بھائی سمجھ کے ہر چیز اس کے نام لگواتا رہا۔ تو بھائیوں، بات یہ ہے، یہ تو ایک کہانی ہے نا، ایسی سینکڑوں کہانیاں جو ہے وہ، بلکہ ہزاروں لاکھوں کہانیاں اوورسیز کی ملیں گی، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے کبھی ساری کمائی کی جائیداد جو ہے وہ اپنی والدہ کے نام لگوا دی، کبھی والد کے نام لگوا دی، کبھی بیوی کے نام لگوا دی، کبھی بھائی کے نام لگوا دی، کبھی بیٹے کے نام لگوا دی، تو پھر بعد میں وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو میں یہ آپ سے سب جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں، آپ پراپرٹی کی خرید و فروخت میں یہ جذباتی زندگی سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ جب کال کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارا جو عزیز و کارب ہے سلوک کر رہے ہیں، تو سچ بتائیں، اگر آپ نے یہ کوئی نیکی والا کام کیا ہوا ہے تو آج پریشان کیوں ہے، ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ نیکی تو وہ ہے جسے کرنے کے بعد سکون ملے۔ اسے میں آپ کی غفلت کہوں گا، نادانی کہوں گا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ تو آپ جذبات میں آ کے ایسے ہر ساری زندگی کی جو جمع پونجی ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ تھمائیں۔ پیسہ چیز ہی ایسی ہے، یہ بڑے بڑوں کے دماغ جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اوورسیز سے میں یہ استدعا کروں گا کہ آپ بے شک کسی چھوٹے بھائی کو اپنی چیز استعمال کے لیے دے دیں، زمین ہے، دکان ہے، مکان ہے، لیکن نام اپنے لگوائیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بالفرض ایک رقبہ لیتے ہیں، 5 ایکڑ رقبہ آپ نے لیا ہے، اور ادھر ایکڑ کا جو ٹھیکہ ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، تو آپ بھائی کو محنتی بنائیں نا، اسے کہیں جی میں آپ سے 50,000 ٹھیکہ لوں گا، تو آپ یہ زمین کو سنبھالیں۔ جس نے 1 لاکھ روپیہ فی ایکڑ کا ٹھیکہ دینا ہے، اس نے یہ خرچہ نکال کے اوپر بھی تو کچھ کمائی کرنی ہے نا۔ آپ آدھا لے لیں بھائی سے، لیکن لیں کچھ ضرور، اور ایگریمنٹ بھی کریں۔ یہ میری باتیں آپ کو کڑوی بھی لگیں گی، عجیب بھی لگیں گی، لیکن جن کو ہاتھ لگ چکے ہیں، جو آج اذیت جھیل رہے ہیں اور جنہیں یہ احساس ہے، دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے۔ اوورسیز یہ روتے ہیں جی اب وہ مجھے بڑا بھائی نہیں مانتا، مجھ سے مشورہ نہیں کرتا۔ ایک بھائی نے تو یہاں تک کہہ دیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس وہ اتنا کیا کرے نا کہ مجھے احساس تو دلوایا کرے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ مطلب میرا مکان وہ لے لے، میں حصہ بھی نہیں لیتا، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے جو میرے حصے کی جگہ بنتی ہے، لیکن وہ کم از کم تھوڑا سا میرا شکریہ تو ادا کرے۔ تو دیکھیں، یہ یہاں تک جب آپ شکریہ کے لفظ سننے کو ترسیں اور جب آپ ان سے اچھے رویے کے لیے ترسیں، تو یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اندھا اعتماد کیا، آنکھیں بند کر کے۔ یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ اس لائق نہیں ہے جتنا آپ اوورسیز ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان پر جو ہے جان نثار کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ برا لگتا ہے، 100 بار لگے، میں نے کھل کے جو ہے وہ جو سچ ہے وہی بیان کرنا ہے، چونکہ مختصر سی زندگی ہے، تو جتنا بیان کر سکتے ہیں حقائق بیان کریں۔ چاپلوسی اور یہ 2 نمبریاں یہ مجھ سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے دائرے میں جائیں اور ایک لمٹ تک جو ہے ان پر خرچ کریں، اور اس سے آگے جو ہے کچھ کرنا چاہیں تو ایگریمنٹ کریں اور قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے کریں، تاکہ کل کل کو آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اور ویسے بھی سب سے پہلے آپ نے اپنا خیال کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ کریں، اس میں منع نہیں کر رہا، لیکن حسن سلوک کریں۔ یہ نہ کریں کہ اپنا سب کچھ انہیں ہی تھما دیں، اپنے سارے اختیارات انہیں ہی دے دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ابو یا امی کی جو وفات کے بعد جو جائیداد میں سے آپ کو حصہ آیا ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور اگر آپ اسے نہیں لیتے، اس کی توجہ نہیں کرتے، اس کا بھائی بہن سے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ کیا کرایہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، دکانوں کے کیا کرایہ آ رہے ہیں، زرعی رقبے کا کیا ٹھیکہ آ رہا ہے، تو آپ کفران نعمت کر رہے ہیں نا بھائی۔ پردیس میں کس لیے گئے تھے آپ؟ ٹھیک ہے، جہاں دوسرے معاملات تھے وہاں یہ بھی تو تھا نا کہ آپ کی زندگی میں بہتری آ جائے۔ تو یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے آپ کو، والدین کی طرف سے پراپرٹی ملی ہے، اس پر اتنی ناشکری کیوں ہے؟ بعض لوگوں کی تو کروڑوں اور اربوں کی پراپرٹیاں ہیں تو توجہ نہیں دیتے۔ یہ سارے غافل لوگ ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس لیے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اقرار کریں اور اس کو بسم اللہ کر کے سنبھالیں، اس کا سارا پوچھ گچھ کریں اور وراثتی انتقال کروائیں، اور
اور ان کو کرائے پر دیں، ٹھیکے پر دیں، اور یہاں سے بھی رزق جو ہے وہ کمائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کر سکیں، اور آپ کی اوپر جو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا کرم اور فضل فرمایا ہے، بغیر کسی محنت کے آپ کو یہ جو اپنی نعمت سے نوازا ہے، آپ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔